بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پہلی دفعہ مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، مختلف مراحل سے گزار کر بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے نکالا، پھر تمہیں جوانی کی عمر کو پہنچایا، پھر تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہو، اور تم میں سے کوئی ایسی عمر کو پہنچنے سے قبل ہی مر جاتا ہے۔ تم اپنی مقررہ مدت پوری کر لو۔ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو سمجھو۔ یہ سورہ مومن کی 66 نمبر کی آیت ہے، 67 نمبر۔ اس سے پہلے سے سارے پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی۔ مختلف نشانیوں پر اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دیگرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے انفس پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی ذات پر، کہ دیکھو تم اپنی ذات کی طرف غور و فکر کرو۔ ابھی تک کائنات کی طرف دعوت دی جا رہی تھی کہ آفاق میں کیا کیا چیزیں پھیلی ہوئی، اب ذات میں کہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تم کہاں سے شروع ہوئے تھے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرما دیے کہ مٹی سے پیدا کیا گیا تھا تم کو۔ نے پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر انسانی نسل کو کا سلسلہ تسلسل اور اس کی بقا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی نطفے سے جوڑ دیا، اور قیامت تک اسی نظام کے تحت اس کو باندھ دیا گیا۔ باپوں کے سلب سے نکل کر ماں کی رحم میں وہ قرار پکڑتا ہے وہ نطفہ۔ اس کے بعد مختلف ادوار انسان کے ماں کے پیٹ میں جو نشو و نما پاتا ہے بچہ، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے تفصیل سے سورہ حج اور سورہ مومنون میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اس میں اشارتاً بتا دیا گیا ہے ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا، نطفے سے ہم نے لوتھڑا بنا دیا، خون کا جمع ہوا خون، اس کے بعد پھر تم کو بچے کی شکل میں نکالا ماں کے پیٹ سے۔ یعنی انسانی پیکر کو تراش کر اللہ تعالیٰ نے ایک حسین و جمیل بچہ بنا کے پیدا کر دیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ سورہ النحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس وقت۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا جانتا ہے بتائیے؟ نہ کچھ چیز سمجھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم ہی ہیں جو تم کو یہ ساری صلاحیتیں دیے ہیں۔ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، 3 صلاحیتوں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے، جو سب سے بڑی ہے، جو سمع سننے کی اور دیکھنے کی اور سوچنے سمجھنے کی، افئدہ کہہ دیا گیا۔ افئدہ اصل میں قلب کو کہتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا مطلب یہاں پر لیا گیا ہے۔ تو یہ 3 بڑی بڑی صلاحیتیں انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اس وجہ سے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دے کر بچے کو پیدا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ جو ہے اس کو جو ہے یہ صلاحیتیں اس میں ڈالتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انتہائی کمزور اور نحیف ہوتا ہے، کوئی چیز سمجھنے اور بولنے کے لائق نہیں ہوتا، مجبور و محتاج ہوتا ہے سارے لوگوں کا، ماں کا، باپ کا اور دوسرے لوگوں کا، کہ جب تک کہ وہ اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے وہ اپنے آپ پورا نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ سورہ روم 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک تو ہوا کہ ماں کے پیٹ کے جو ادوار تھے اس کی تفصیل جو ہے سورہ حج اور سورہ مومنون میں آئی تھی، اور ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کی زندگی، مرنے تک کی جو زندگی ہے اس کے ادوار 3 ادوار ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا سورہ روم میں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء۔ اس میں 3 ادوار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے
جو تمہیں پیدا کرتا ہے، یعنی بچہ بنا کر اس وقت تم انتہائی کمزور اور ضعیف حالت میں رہتے ہو۔ بچہ اتنا کمزور ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی سنبھالے تو سنبھلے، اس کی حاجتیں کوئی پوری کرے تو جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ورنہ وہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، اتنا کمزور۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ایک دور آتا ہے کہ اس کو جو ہے تنومند کر دیتے ہیں، خوب طاقتور کر دیتے ہیں، جو جوانی کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا دور آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قوت کے بعد پھر ہم ضعف لا دیتے ہیں۔ یہ جو ہے انسان دیکھتا ہے کہ یہ 3 ادوار اس کی زندگی میں عام طور پر آتے ہیں، یعنی کمزوری، اس کے بعد پھر توانائی اور قوت، اس کے بعد پھر سے کمزوری، اور پھر بڑھاپا و شیبہ۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ واللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور بڑی ہی قدرت والے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں مختلف مقامات پر کہ ماں کے پیٹ کے ادوار اور پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کے جو ادوار ہیں اس پر تمہاری قدرت نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس پر ہماری ہی قدرت ہے، تم چاہے بھی تو اس میں کچھ رد و بدل نہیں کر سکتے، نہ ماں کے پیٹ میں کر سکتے ہو اور نہ ہی ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بچے رہنے کی صورت میں یا جوانی کی صورت میں یا بڑھاپے کی صورت میں۔ کون چاہتا ہے بوڑھا ہونا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ جوان ہی رہے، خوب تندرست صحت مند رہے، لیکن اس کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنی جوانی کو روک سکے، اپنے بچپن کو روک سکے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کمزور ہو، پہلے سے کمزور تھے، اب بھی کمزور ہو، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم محتاج ہو، ہماری ایک ایک سانس کے محتاج ہو۔ تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ہمارے احکامات کو مان لیں اور ہماری بات کو سن لیں اور تسلیم کر لیں، تو اس میں تمہارا بھلا ہے، خیر ہے۔ ہم تمہارے لیے جو باتیں بھیج رہے ہیں، جو حکم بھیج رہے ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے، وہ جو ہے سب سے اچھا ہے، تم اس پر عمل کر لو، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس میں تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، یعنی بچپنے کے بعد کا جو دور ہے، جوانی کا دور، ہم تم کو عطا فرماتے ہیں۔ جوانی ایسی ہوتی ہے کہ پہاڑوں سے، چٹانوں سے ٹکرانے کا عزم و حوصلہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، پورے عروج پر پہنچ جاتا ہے وہ قوت اور طاقت کے حساب سے اور لحاظ سے، اور اس وقت وہ جو ہے جو چاہے کرنے کی بات کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے، وہ کہنے لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو بڑھاپے کی عمر کو پہنچا دیتے ہیں، یعنی انتہائی کمزور اور نحیف ہو جاتی ہو، اس وقت تم کچھ بھی کام کرنے کے قابل نہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے کوئی ایسی عمر کو پہنچنے سے قبل ہی مر جاتا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم اپنی مقررہ مدت پوری کر لو۔ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچہ ہو، اس کے بعد جوانی، اس کے بعد بڑھاپا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس میں، یہ حقیقت ہے کہ کسی کو ہم بچپنے میں موت دے دیتے ہیں، کسی کو جوانی میں موت دے دیتے ہیں، اور کسی کو یعنی اور تھوڑا بڑھا دیتے ہیں اس کی عمر، اور کسی کو بڑا بوڑھا کر کے جو ہے اس کو موت دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو ہے عمریں ہم نے انسان کے لیے رکھ دی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا فرما دیا سورہ منافقون 28 پارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک لمحے کی تاخیر بھی جو ہے نہیں ہونے دیں گے جب وقت مقررہ آ جائے گا۔ جب وقت جو ہے کسی کا آتا ہے موت کا، تو اس میں ایک لمحے کی تاخیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی کر کے دیکھ لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی ہو۔ اتنے لوگ رہتے ہیں مرنے والے کے قریب، کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ مرنے والا مر کر چلا جاتا ہے، ایک سیکنڈ بھی جو ہے اس کو بچا نہیں پاتی، کتنی کوششیں کرنے کے باوجود۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم یہ مت سمجھو کہ تم ابھی بچے ہو، ابھی جوان ہوں گے، اس کے بعد اور مزید وقت ملے گا، پھر بوڑھے ہوں گے تو پھر تم اس کے بعد کچھ کام کرو گے، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم موت دیتے ہیں، اور یہ مشاہدہ ہے کہ بعض وقت لوگ جوانی میں مر جاتے ہیں، اچھے خاصے ہوتے ہیں، تندرست صحت مند، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارے کل تو ہم سے ملے تھے اور آج جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو ہے عمر جو ہے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمائی ہے کہ اتنی عمر 50 سال 60 سال 70 سال، ایسا نہیں ہے۔ جس کے لیے جتنی عمر ہے اتنی ہی مہلت ہے، اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم چونک جاؤ آج غفلت سے۔ یہ مت سمجھو کہ ابھی جوانی چل رہی ہے، ابھی فرصت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ابھی فرصت نہیں ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ فرصت کبھی نہیں ملتی، انسان کو فرصت کبھی نہیں ملتی، فرصت کو نکالنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اس کا مقصد جو ہے پانے کے لیے، مقصد یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے جانا ہے یہاں سے۔ آپ کو چاہے کتنی مہلت ملی ہو، آپ کو چاہے 25 سال کی عمر ملی ہو، 40 سال کی عمر ملی ہو، 60 سال کی عمر ملی ہو، اسی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، وہی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ہے اس میں چونکانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں ابھی عمر باقی ہے تمہاری اور تم بہت جی لو گے، اس وقت جب تم ریٹائرڈ ہو جاؤ گے تو اس وقت کام کر لو گے، فرصت کے اوقات میں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں فرصت کے اوقات ملے ہی نہیں اور وہ وقت ہی نہ ملے، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی کے بعد جو آخرت والی زندگی ہے، موت کے بعد آنے والی، اس کے لیے تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند ترین انسان وہ ہے جو اپنی اس زندگی میں موت کے آنے سے پہلے پہلے آخرت والی زندگی کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے، وہی عقل مند ترین انسان ہے۔ چاہے دنیا میں لوگ کچھ بھی کرتے ہوں گے اور کسی ایک کو جو ہے عقل مند کہتے ہوں گے، سمجھدار کہتے ہوں، کسی اور وجوہات کی بنا پر، جیسا کہ عام طور پر یہ جو ہے تصور ہے کہ انسان مال و دولت کما لیتا ہے، خوب ترقی کر لیتا ہے، اچھی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہے جو اپنے آخرت کا سودا طے نہیں کر لیا یہاں پر اس دنیا میں، اپنے آخرت کی فکر کر کے موت کے آنے سے پہلے پہلے اگر اس نے کچھ نہیں کیا ہے تو وہ بے خوف ترین انسان ہے۔ چاہے دنیا میں اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہوگی، ساری دنیا خرید لی ہوگی، تو بھی جو ہے وہ آخرت کے حساب سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے سورہ آل عمران 4 پارے میں، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں مرنے والا ہوں، وہ مرے ہیں، ایسا تصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک مرنے والا ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی عمل اس زندگی میں کر کے گئے ہو اس کا پورا پورا تمہیں جو ہے حصہ ملنے والا ہے۔ اگر اچھا عمل کیے ہیں تو اس کی جزا ملے گی، اور اگر برا عمل کیے ہیں تو پھر اس کی سزا بھی تم کو بھگتنی ہی پڑے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور پھر فرما دیا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے دور کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور پھر جنت میں داخل کر دیا گیا تو بس وہی کامیاب ہوا۔ فاز کا مطلب ہے فوز، کامیابی، جو اس دنیا میں نہیں، آخرت والی زندگی میں فوز جو ہے آئے گا۔ اس لیے کہ وہاں پر فوز کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی راحتیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی حاجت بچنے والی نہیں ہے، کوئی نکالنے والا نہیں ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہونے والے نہیں ہیں، تو وہ جو ہے فوز ہے۔ یہاں پر فوز نہیں مل سکتا۔ یہاں پر چاہے آپ کو دنیا مل جائے، اس کے باوجود بھی آپ کو پریشانیاں، فکریں رہتی ہی ہیں، لیکن وہاں پر جانے کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی، وہ دائمی کامیابی اور ہمیشگی کی راحتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دیے ہیں کہ جو ہے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی کامیاب ہوا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور پھر بتا دیا گیا کہ تم اس دنیا میں جو ہے رہ کر یہ سمجھ رہے ہو، اس کے چکا چوند کو دیکھ کر کہ یہی سب کچھ ہے اور اس کے پیچھے فریفتہ ہوئے جا رہے ہو، یہ جو ہے اس کے پیچھے فریفتہ ہونے کی جگہ نہیں ہے، اس کے پیچھے مرنے مٹنے کی جگہ نہیں ہے، بس یہ تو گزرگاہ ہے۔ یہاں پر تم کو جو ہے رہ کر زندگی گزار کر اپنے رب کو راضی کر کے یہاں سے جانا ہے، اس لیے تم کو بھیجا گیا ہے۔ یہ مقصد حیات ہے ہر ایک انسان کا، اگر سمجھے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی واضح فرما دی ہے کہ اس لیے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے اس کی تیاری میں لگ جائے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور فرما دیا آیت کے آخری ٹکڑے میں تاکہ تم عقل و سمجھداری کا مظاہرہ کرو اور اس پہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے اس بات کو سمجھ کر اپنی تیاری پوری کرو۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، یہ نظام حیات و ممات اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو بس کن کہہ دیتے ہیں، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، قدرت کاملہ کے تحت وہ انسانوں کو زندگی بھی بخشتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں، وہی ہے جو ہے اس کے مالک۔ اور پھر یہ کام کوئی بڑا نہیں ہے ان کے لیے، بہت چھوٹا کام ہے ان کے لیے، تو بس اتنا ہے کہ کن فیکون، جب وہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، ان کے کارندے کر دیتے ہیں، بس اس کے لیے جو ہے زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یہ کدھر بھٹکائے جا رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون، جن لوگوں نے اس کتاب کو جھٹلایا اور ان کتابوں کو بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی وہ عنقریب جان لیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یزجرون، اور جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، انہیں گھسیٹتے ہوئے کھولتے پانی میں لایا جائے گا، پھر وہ دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس میں ان منکرین اور نافرمانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی باتیں سمجھانے کے باوجود، اتنی قدرت کی نشانیوں کو دکھانے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو نہ سمجھے اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتا ہے بغیر جانے بوجھے کے ناحق، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، کیا ان کو اتنی عقل نہیں ہے؟ الذین کذبوا بالکتاب، یہ جو ہے وہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کتاب جو ان کے لیے بھیجی گئی تھی ان کی ہدایت کے لیے، قرآن مجید، اس کو انہوں نے جھٹلایا، جیسا کہ مشرکین عرب اور کفار مکہ وغیرہ کفار عرب جو ہے اس کتاب کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، یہ الزام لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، دیگر آسمانی کتابوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا، اور ہمارے رسولوں کے ساتھ ہم نے جو چیزیں دے کر بھیجی تھی ان کو معجزات اور کتب اور ہدایات، اس کو بھی جو انہوں نے جھٹلایا، اور ان کا طریقہ کار یہی رہا ہے، شروع سے انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، کسی نبی کو نہیں مانے، تو لہٰذا وہ عنقریب جان لیں گے کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ ان کے لیے ایسی سخت سزائیں ہم نے جو ہے تیار کر کے رکھ دی ہے کہ ان کی گردنوں میں جو ہے طوق ڈالے جائیں گے اور زنجیروں سے ان کو باندھ دیا جائے گا، اور ایک زنجیر کا سرا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ کھینچ کھینچ کر انہیں لے جا کر جو ہے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے، اور پھر اس جہنم میں ان کو جھونک دیا جائے گا جو ان کے رہنے کی جگہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔